وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور مومن آدمی کے لیے، بندے کے لیے بندگی میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر لذت اور مزہ ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے اور انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اور جس کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا بلکہ بندگی سے دوڑتا ہے. گناہوں میں اس کو لذت ملتی ہے، شیطانی رستوں میں وہ سکون محسوس کرتا ہے. یہ جو خرابی ہے یہ دل کی خرابی ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین سنے ہیں. اب دل کے بارے میں کہ کون کون سی چیزیں، اعمال دل کو خراب کرتے ہیں، ان میں سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آنکھ کی حفاظت کے بارے میں آپ نے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنے. آنکھ کی حفاظت سے دل نرم رہتا ہے، اور آنکھ کی خرابی وہ اخلاق کی شرعی ہو، اس سے دل جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 4 قسم کی آنکھ کی بیماریاں ہیں جن سے دل بیمار ہوتا ہے. پہلی جو آنکھ کی بیماری ہے وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کا رسیہ ہونا. دوسری خرابی ہے لوگوں کے عیب دیکھنا اور تلاشنا. تیسری جو خوبی ہے، خامی اس حوالے سے، لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو دیکھنا اور حسد کا شکار ہو جانا. نعمت برداشت نہیں ہوتی. کئی عورتیں جو ہیں وہ چھوٹے ننھے بچے جو ہیں وہ قتل کر دیتی ہیں، ان سے وہ حسد میں برداشت نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس کو عطا کی ہے. اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، دروازوں سے چادر چار دیواری کا جو تحفظ اسلام نے دیا ہے اس کو پامال کرنا. یہ 4 ایسے کام ہیں جس کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے، اور یہ 4 کام ایسے ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. اب آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے زبان کی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ما يلفظ من قول إلا
لديه رقيب عتيد۔ انسان جو بھی بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ حضرات، آنکھ کی حرکت، ماتھے کا شکن، انگلی اور قدم کی حرکت پر بھی اللہ کی پوری نظر ہے۔ اس کے فرشتے جو ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ الا رقی علیہ رقیب عتید۔ ہمارے استاد اور شیخ محدث اور مفسر نور پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بندہ کہتا ہے نا فوں روٹی شوٹی پانی شانی، یہ جو بام معنی لفظ ہے روٹی، اس کی تو سمجھ آتی ہے، جو چھوٹی ہے فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ انسان جو بھی اپنی زبان سے بولتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اس کا معنی ہو یا نہ ہو، اور قیامت کے دن اس نے اپنے بولے ہوئے ہر لفظ کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبان پر مور لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے، اس کو بند کر دیں گے، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بول کر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ اور بدن کے حصے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بول کر انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا کی کامیابی بھی اسی زبان کے بل بوتے پر ہے، قبر کی کامیابی بھی اسی زبان کے بل بوتے پر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی زبان کے بل بوتے پر ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو انسان کا جو پورا بدن ہے وہ زبان حال سے زبان کو کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، بات تو کرے گی مصیبت ہم پر آئے گی۔ زبان جب چلتی ہے تو اس کے مفاسد اور نتائج جو ہیں وہ انسان کے باقی بدن، جسم اور زندگی پر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جس بندے کا بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے، اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے خطبہ جمعہ کے لیے یہ حدیث جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے یہ خلاصہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ بہم کثرت سے گفتگو نہ کرو۔ اگر تم اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے گفتگو کرو گے فرمایا دل سخت ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر اگر تم کثرت سے گفتگو کرو گے دل سخت ہو جائے گا، اور جو سخت دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان جو ہے اس کا بنیادی دخل ہے دل کی نرمی اور سختی میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من صمت نجا،
جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب میں اختصار سے زبان کی جو آفتیں اور مصیبتیں ہیں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، دو طرح کے بندے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جن کی شخصیت اور دماغ جو ہے وہ ان کی زبان کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ پہلے بولتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے زبان جب نہ حق بولتی ہے تو انسان کے اندر ضد پیدا کرتی ہے کہ تو نے جو کہا ہے نا اس پر ڈٹ جا۔ یہ جو گھروں کے گھر اجڑتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ خاوند اپنی بات کہیں پر کھڑا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جھکاؤ کے لیے تیار نہیں ہو، اور بیوی جو ہے وہ بھی اپنی کی ہوئی بات پر ڈٹی ہوئی ہے، گھر ٹوٹ جائے وہ بھی اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ چلتی ہے، پھر چلنے کے بعد بدن کو، جسم کو، حالات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث سنی کہ شیطان بڑے سے بڑا گناہ کروانے والے شیطان کو شاباش نہیں دیتا جو شاباش میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے والے کو دیتا ہے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جو عورتیں خطباء اور واعظین کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، پہلے دل میں آواز اترتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورے کا پورا بندہ ہی اتر جاتا ہے۔ حضرات، زبان کی آفت ضد ہے، زبان کی آفت غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو بڑے غصے والا ہے، بڑے وہ ڈنڈ بیٹھ کے لگاتا ہو، بڑے اس کے ڈولے ہو، وہ صوبائی ضلعی نیشنل لیول کا چیمپئن ہو، پہلوان نہیں ہے وہ۔ پہلوان وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، الذی یملک عند الغضب۔ آپ دیکھیے معمولی تو تکرار سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی اور اس نے گالی دی، اور پھر تھانے سے لے کر جیل جانے اور جیل سے نکلے تک سینکڑوں کی تعداد میں سب سے گالیاں کھاتے ہیں۔ اب سنیے زبان کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم۔ اب ظاہری سی بات ہے، انتہائی گہری دوستی، تعلق، محبت، مقتدا اور مقتدی کا تعلق، نبی اور امتی کا تعلق، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا کہ میری بےزتی ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کو پوشیدہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ بھی سمجھے اس حدیث میں ان کے لیے بھی ایمان کا سبق ہے۔ ابو بکر صدیق غصے میں آئے، اسے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اچھا بھائی تو بھی ایسے ویسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چلے گئے۔ سبحان اللہ،
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چلے گئے، ابو بکر صدیق وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ مجھ سے خفا ہو گئے اور شکوہ کیا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، آپ کے چہرے پر تبسم تھا، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تیرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، بد زبانی کر رہا تھا، تیری عزت کے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر دیا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور میں فرشتے کا رد عمل دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ ابو بکر کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو زبان درازی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، فرشتہ بھی چلا گیا تو میں بھی اٹھ کر چلا گیا۔ حضرات دوسری حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت میں تنگ دل پیدا کیا ہے، بالخصوص جو سوتنیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کی اگر 2-4 بیویاں ہیں تو وہ محبت جتانے کے لیے کئی دفعہ اپنے خامند کو بھی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ پرانے دور کی بات ہے، ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بڑی خدمت گزار تھیں۔ ایک جسم کا حصہ ایک بیوی دباتی تھی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسری بیوی دباتی تھی۔ لوگ بڑا رش کرتے تھے، جی ماشاءاللہ کتنی خدمت گزار بیویاں ہیں۔ اب ایک بیوی جو ہے وہ ایک حصہ دباتی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے دوسری بیوی کا حصہ جو ہے بدن کا، جو خامند کا بدن تھا، ٹانگ تھی، کندھا تھا، بازو تھا، اس کو دبانا شروع کر دیا۔ وہ اتنا غصے میں آئی، اس نے کہا اچھا تو نے میری ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کی ہے، جو حصہ بدن کا خامند کا میں دباتی ہوں تو نے دبایا۔ وہ ڈنڈا لے کر آئی، اس نے خامند کی ٹانگ پر ماری، غصے سے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ اس نے کہا اچھا تو نے میرے دبانے والی ٹانگ توڑی ہے، اب میں تیرے دبانے والی ٹانگ توڑ دوں گی۔ اس نے ڈنڈا لے کر دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے خامدوں کے لیے ایسی کئی مصیبتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاملے کو سیدھا رکھے تو سیدھا رہتا ہے، وگرنہ انسان کمزور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و جمال میں وہ اپنی مثال آپ تھی، لیکن قد جو ہے وہ ان کا پست تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک دن حضرت صفیہ کو کہا ٹھنگنی، پست قد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری یہ بات اتنی کڑوی ہے، اگر سمندروں کے پانیوں میں ملا دی جائے تو سارے سمندروں کے پانیوں کو کڑوا کر دے۔ آپ اندازہ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہم لڑائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور قرار دیا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ کون؟ آپس میں لڑتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ زبان کی آفات میں سے آفت، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے وقت بھی گالی دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں
تو کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے بے تکلفی میں، اس کو دو چار گالیاں دیتا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، تیرا کیا حال چال ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ زبان انسان میں ضد پیدا کرتی ہے، زبان انسان میں غصہ، اور یہی زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، خلاف حقیقت باتیں کرنا۔ یہی زبان ہے جو تہمت اور بہتان لگاتی ہے۔ یہی زبان ہے جو چغلی اور غیبت کرتی ہے۔ صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کے اندر عیب ہوتا ہے اس عیب کو ہی تو ہم بتاتے ہیں۔ فرمایا عیب کو نشر کرنا ہی تو غیبت ہے، اگر عیب نہ ہو اور عیب آپ بنائیں بتائیں یہ تو تہمت اور بہتان ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ انسان کا وہ عیب جو وہ سننا ناپسند کرتا ہے اس کی لوگوں میں تشہیر کی جائے۔ حضرات، زبان کی جو آفات ہے ان میں جس طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، اسی زبان کی آفت میں سے آفت جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانا، جھوٹ بنانا اور لوگوں کو ہنسانا۔ اور فی زمانہ بعض مولویوں نے ہنسانے میں اداکاروں اور فنکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ہنستے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں دو قسم کے مولویوں کو نہیں سنا، نہ میرے والد صاحب نے سنا ہے اور نہ ہی میرے جو دوست احباب ہیں وہ سنتے ہیں۔ دو قسم کے مولوی ہم نے کبھی نہیں سنے۔ ایک وہ مولوی جس کی زبان گندی ہو، بھائی اسلام کا نمائندہ ہو، زبان گندی ہو اور گالیاں دے اور کہے او فلاں تمہاری ایسی تیسی ہو اور ایسے ویسے میں کر دوں گا، گندی باتیں کرے، زو مانا جملے بولے، گالیاں دے۔ بڑے سارے ایسے مولوی ہیں کہ جن کی زبان گندی ہے اور تقریروں میں، خطبوں میں، دروس میں وہ اپنے مخالف کو خوب لتاڑتے، گالیاں دیتے۔ آپ یہ سوچئے، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے پوری دنیا اپنوں اور بیگانوں کی بیٹیوں کی عزت، ان کی چادروں، ان کی عصمتوں کی حفاظت کی ہے۔ خبردار کسی اشارے کے ساتھ بھی کسی کی بیٹی کی توہین نہ کرنا۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاکیزہ عورتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ کی قسم ہے، بڑے بڑے سخت دل جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ کافر کی بیٹی کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ مسخروں کی ہے، وہ مولوی جو مسخرے ہیں، جن کا کام ہے تھیٹر چلانا، مسجدوں میں ہنسانا۔ 23 سالہ دور نبوت میں مجھے بتائے نا کہ کبھی صحابہ کرام نے رسول اللہ کو بلایا ہو کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور ہمیں ہنسنا آ جائے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی مجلس ہو اور وہاں ٹھٹا ہو اور ہاتھوں پر ہاتھ مارے جائیں۔ تو یہ لطیفے اور چٹکلے اور یہ کہانیاں یقین جانیے اسلام کے ساتھ اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسکرانا جو ہے وہ تو فطرت ہے، وہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔
لیکن مسکرانے کے مواقع ہیں. کسی کا فوت ہو جائے تو آپ وہاں پر لطیفے سنانے شروع کر دیں گے. ایسا دنیا میں کبھی کوئی احمق پایا ہی نہیں کیا. یہ ادارہ، یہ مسجد، یہ مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑتی ہیں. اگر آپ اپنے دلوں کو بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو کبھی بدتمیز مولویوں اور مسخرے مولویوں کو آپ نے نہیں سننا. یقین جانیے، آپ علماء کو سنیں، آپ کا دل نرم ہو، آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو، آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، آپ کے اندر حقوق و فرائض جو ہے اس کو ادا کرنے کی تعلیم آئے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، میں نے بیوی سے زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، میں نے اپنے بچوں سے رویہ کیسے رکھنا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قبر کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو سفید بال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اکھیڑنے سے منع کیا، فرمایا ان کو نہ اکھیڑنا، یہ اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ پروردگار بڑا کوئی بندہ گناہ گار بھی ہو، اس کے سفید بال ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے سفید بالوں، بوڑھے بالوں والے کی بات، اس کی دعا رد کرتے ہوئے حیا آتا ہے. حیا آتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور اس کے سفید بال ہیں اور میں اس کی بات کو رد کرتا ہوں. زبان کی آفتوں میں سے سب سے بڑی جو آفت ہے وہ فحش گوئی ہے، فحش گوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم علماء بھی اس کا شکار ہیں. ہمارے مدارس میں طہارت اور حیض نفاس کے جو ابواب پڑھائے جاتے ہیں، اگر یہ چیزیں تعلیم و تربیت کے بغیر بچوں کو پڑھائی جائیں، بچیوں کو پڑھائی جائیں، تو اس سے زبان، اس کی تیزی اور فحش گوئی جیسے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور جب تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ چیزیں پڑھائی جائیں تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی زبان محتاط رہتی ہے. میرے بھائیو دوستو، اب آپ دیکھیے یہ جن چیزوں کی نشاندہی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں محل کا ضامن ہوں. کس کے لیے؟ وہ بندہ جو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ چھوڑ دے، حالانکہ اس کے جھوٹ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. یہ جو زیادہ ہنسنا ہے، حدیث میں آتا ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب، یہ جو بہت زیادہ ہنسنا ہے نا، یہ کس کو مردہ کر دیتا ہے؟ دل کو مردہ. میں ایک جگہ پر بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک مجھے عالم دین، خطیب، امام، وہ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے حضرت یوسف ان پر جو بنائی ہوئی فلم ہے وہ دیکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی. کہتا ہے میں جب وہ فلم دیکھتا ہوں نا تو میرا تو ایمان بڑا بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا افسوس کی بات ہے، آپ اس ایمان کی فکر کریں جو فلموں سے بڑھتا ہے اور قرآن اور حدیث سے نہیں بڑھتا. کیا ایمان اس چیز کا نام ہے؟ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. میرے بندوں پر جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو قرآن مجید کی جو آیات ہے وہ کس کو زیادہ کر دیتی ہیں؟ ایمان. یقین جانیں اس قرآن کا ہمارے دلوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. سمجھ نہیں بھی آتا، قرآن کی جو تلاوت ہے وہ پتھر دل سے پتھر دل پر جو ہے وہ اثر کرتی ہے. لوگ روتے ہیں، سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے،
کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں، تو گانے سننے کی جو عادت اور لت ہے اس سے ہم کیسے بچیں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مختلف قاریوں کی جو قرآن مجید کی قرات ہے اس کو سنیں. یقین جانیے آپ مختلف قاریوں کی تلاوتیں سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کے اندر ایسا مزہ لطف پیدا کرے گا کہ آپ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. حضرات، زبان کی آفتوں میں سے آفت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اس آفت کا تعلق بھی مولویوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ. زبان کی تیزی سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں گڑبڑ کرنا. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر مخاطب نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. زبان کی آفات میں سے یہ آفت بھی ہے کہ بہت اونچی آواز کے ساتھ بولنا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جو ناپسندیدہ بلند آوازیں ہیں ان بلند آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے. جب یہ آوازیں آتی ہیں تو ہمیں کیا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وہ آوازیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ملاوٹ کرے، اللہ کی قسم ہے وہ آوازیں کتے اور گدھے جانوروں سے بھی بدتر آوازیں. یہ بات یاد رکھیے. اور میں آپ کو یہ حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے فتنے بیان کیے ہیں جن میں قتل اور زنا اور شراب، لیکن ان سے بھی بڑا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا گمراہ کرنے والے مولویوں کا فتنہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ. اب یہ گمراہ کرنے والے جو مولوی ہیں فٹافٹ سے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی حدیث بنا لیتے ہیں. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. وہ اللہ کے بندوں یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر ایک وقت آئے گا لوگ مارے مارے پھریں گے، مدینے کے عالم سے بڑا عالم نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ میں رہ جائے گا، اور دجال جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اگر ایسی کوئی روایت ہوتی تو روایت یوں ہوتی کہ بھائی علم حاصل کرو خواہ تمہیں مکہ مدینہ جانا پڑے. لوگوں نے فٹافٹ سے خود سے بنا دیا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو کئی لوگ بازار میں بیٹھے بیٹھے سودا بیچنے کے لیے روایتیں اور حدیثیں بنا لیتے ہیں. ایسے ہی مولوی بھی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کا نام نہیں لیتے تھے، آپ کو کہتے تھے راعینا. را الف عین اور نون الف راعینا. اس کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں. جیسے کئی عورتیں دیہات میں یا شہروں میں گھروں میں اجی سنتے ہو نام نہیں لیتی، مخاطب کرتی ہیں، تو یوں ہی یہی سمجھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، ہماری طرف دیکھیں. یہ تھا اس کا معنی. اب یہودی کیا کرتے تھے؟ عین کو تھوڑا سا کھینچتے تھے، رائینا. اب رائی بس تھوڑا سا کھینچ دے تو کیا مطلب بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب بن جاتا ہے ہمارے چرواہے. ہمارے چرواہے. اللہ اللہ. اب اس بات کو کون جانتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور. سینے کے بیدوں کو کون؟ اللہ جانتا.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آئندہ سے میرے نبی کو رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین، آپ نے آئندہ سے کہنا ہے یا رسول اللہ ہماری بات سنیں، ہمیں دیکھیں، جو متوجہ کرنے کے الفاظ رائنا ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا یلونا السنتہم، زبانوں کو موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، اور امت مسلمہ بھی ان کے نقش قدم پر یہ کام کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا، لیکن دوسری چیز ہے فرمایا دو کھوکھلی چیزوں کی جو مجھے حفاظت کی گارنٹی دے گا نا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو کھوکھلی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک پیٹ ہے اور ایک شرمگاہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، نہ نہ۔ تو اللہ کے بندو اپنے آپ کو چپ رہنے کی عادت ڈالیں۔ کئی جگہ پر نا کئی لوگ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب مجھے نصیحت کریں، تو میں کہتا ہوں میں تو بھائی خود اس قابل ہوں کہ مجھے لوگ نصیحت کریں اور میں اپنی زندگی بہتر کروں۔ جب اصرار کرتے ہیں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کیا خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔ جو پاکستانی قوم ہے نا، ہماری قوم، ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر ہے، ہر دوسرا بندہ وہ قانون دان ہے، وکیل ہے، ہر دوسرا بندہ مفتی ہے، مفتی اعظم ہے، فتوے دے رہا ہے، ہر دوسرا بندہ راتوں رات امیر ہونے کا شوقین ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں، فلاں کی حکومت آ جائے گی، فلاں کی چلی جائے گی، فلاں گر جائے گا، فلاں آ جائے گا۔ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ ایسے ہی من حیث القوم جو ہے وہ ہمیں زیادہ کھانے کی عادت ہے، بڑی چسکوری زبان ہے۔ یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے نا، افغانستان ہے، چائنا ہے، جو لوگ چائنا گئے ہیں وہ بھی، یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہماری جو عوام ہے بسیار خوری اور فیشن، صرف گھر کے ماتھے پر ہی لوگ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، جی پتہ چلے جی بلڈنگ عالی شان ہے، ضرورت کی بنیاد پر نہیں لگاتے۔ انڈیا، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، ان سب سے زیادہ فیشنی طرز شاہانہ جو زندگی ہے وہ پاکستانیوں کی ہے۔ ہمارے اوپر خبث سوار ہے، اسپینش گھروں کو، ان کے نقشوں کو ہم کاپی کرتے ہیں، انگریزوں کے گھروں کو کاپی کر کے ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اور ہم لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دوست کے گھر میں افطاری کی جو دعوت تھی وہ ملی، ہم گئے تو وہ بڑے فخر سے بتائے یہ جو دروازے کے کنڈے ہیں نا یہ فلاں ملک فرانس سے آئے ہیں، یہ لکڑی جو ہے نا یہ اسپینش ہے، اور یہ جو گلوب ہے یہ جرمنی کا ہے، یہ جو کارپٹس ہیں یہ ترکی کے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قبر کے اندر ان میں سے ایک چیز بھی انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم ہے، بچے جڑے نے اولاد ہوتی ہے نا، ماں باپ کو بھی جتاتی ہے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، فلاں نے نا آپ کے بارے میں بات کی تو میں نے چاچو کو یہ کہہ دیا اور پھپھی کو یہ کہہ دیا اور خالہ کو یہ کہہ دیا۔ وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہتے ہیں۔
تو یہ اولاد بھی دکھاتی ہے. اور جب مر جاتا ہے اگر چھیتی ایک بچہ آندا ہے عشاء تو بعد آندا نہیں یار ابو دی لاش خراب ہو جائے گی اثر تو بعد. تیجا سیانا پیندا آندا نہیں سویرے 10 بجے جنازہ رکھو چھیتی بابے دے کولو جان چھوٹے. اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں میں ممبر پر کھڑا ہوں میں اس باپ کو جانتا ہوں اب بھی وہ زندہ ہے کہ جس کے بیٹے نے جائیداد اٹھانے کے لیے اپنے زندہ باپ کا مرنے کا سرٹیفکیٹ بنوا لیا. باپ زندہ ہے بچے نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے کام نہیں آنا اس نے واپس آ جانا. تو عباد اللہ ایسے قول و عمل سے بچیں جو آپ کے دلوں کو سخت کرے. اور دلوں کی سختی دل کی سختی انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی نہ بندگی کا مزہ آنے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے ہم سب کو عمل کی توفیق دے.